بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو باتیں سنی انسنی چینل میں خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ ناظرین، کورونا وائرس دنیا بھر میں پھیل چکا ہے اور اس کی ابتدا چین کے صوبے ووہان سے ہوئی۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ڈاکٹروں کے پاس فی الحال مکمل طور پر نہیں ہے، نہ ہی اس کی کوئی ویکسینیشن ایجاد کی گئی ہے، لیکن مختلف طریقوں سے اس میں بیمار ہونے والے شخص میں بہتری لائی جا سکتی ہے، جس کی سب سے زیادہ اچھی وجہ اس بیمار ہونے والے کا اپنا امیون سسٹم ہوتا ہے۔ بہرحال ہماری آج کی ویڈیو چین کے صوبے ووہان سے متعلق ہے کہ جہاں سے اس وبا کا آغاز ہوا۔ پچھلے دنوں چین کے صوبے ووہان میں صرف ایک ہی بندہ ایک دن میں رپورٹ ہوا جس کو اس بیماری سے متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ چین نے بڑی مہارت سے اس وبا کو قابو کیا اور تقریباً 80,000 میں سے 70,000 بندے ان کے ریکور ہو چکے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو لوٹ چکے ہیں، باقی تیزی سے صحت یاب ہو رہے ہیں۔ آخر کیا وجہ تھی کہ چین نے اس کامیابی کے ساتھ اس وبا پر قابو پا لیا ہے؟ چینی قوم نے جس اتحاد کا مظاہرہ کیا اور مثبت سوچ کے ساتھ اس وبا کو شکست دی، اس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ ناظرین، آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ جب میڈیکل ورکر کی ٹیم کو وہاں پہ بلایا گیا تو انہیں کارڈز ایشو کیے گئے جس کے اوپر جانے کی تاریخ 5 فروری لکھی ہوئی تھی، لیکن واپس آنے والی تاریخ کی جگہ کوئی ڈیٹ نہیں تھی، بلکہ لکھا ہوا تھا دا ڈے آف وکٹری، یعنی فتح کا دن۔ جس قوم کے سوچنے والے اس طرح سے ہوں، جس کا بیہیویئر اس طرح سے ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسی قوم کی مدد بھی فرمائی دیتا ہے۔ ملک بھر سے بہت سارے ڈاکٹرز ووہان میں لوگوں کی مدد کرنے پہنچ چکے تھے۔ ووہان کو مکمل طور پر لاک ڈاؤن کر دیا گیا تھا۔ 2 ماہ کی مکمل محنت کے بعد تقریباً مارچ میں یہ پہلی میڈیکل ٹیم وہاں سے تھک ہار کر واپس لوٹی تو واقعی میں وہ ایک ایسا کام سار انجام دے چکے تھے کہ ان کے اوپر ان کی قوم کو فخر تھا۔ اس میڈیکل ٹیم میں زیادہ تر لوگ چین کے صوبے شانسی سے تھے اور جب وہ واپس لوٹے تو اس وقت وہ منظر تھے کہ جنہیں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو نہ رک پائیں۔ وہ لوگ اپنے ماسک کے پیچھے اپنے آنسوؤں کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ ان کی ٹیم کے لیڈر نے یہ کہا کہ ہم پچھلے مہینے صبح ووہان میں پہنچے تھے۔ ہم نے 40 دنوں میں 2 عارضی ہسپتالوں میں کام کیا۔ ہم نے 1000 بستروں کے ہاسپٹل بنتے دیکھے اور 1,500 کے قریب مریضوں کا علاج کیا۔ ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارے ہاتھوں نہ تو کوئی مریض ہلاک ہوا اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کو کوئی بیماری لگی۔ ایئرپورٹ کی انتظامیہ نے بتایا کہ ان ڈاکٹروں کی ٹیم پھر اپنے اپنے علاقوں میں روانہ ہوئی اور تقریباً یہ لوگ 3,000 کے قریب تھے اور یہ پورے چین میں پھیل گئے، اور روانگی وقت مقامی پولیس نے انہیں بہت پرتپاک انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے رخصت کیا۔ چین نے تقریباً 40 سے زیادہ میڈیکل ٹیمیں بنائیں جن میں 4,000 کے قریب ارکان تھے، اور انہوں نے وبا کے مرکز صوبائی دارالحکومت ووہان اور ہوبے کے 14 عارضی اور 7 مخصوص وبائی ہسپتالوں میں خدمات سر انجام دی۔ اس عملے نے اس دوران دن رات تک محنت کی اور 36 گھنٹے جاگ کر کام کرتے رہے۔ شروع میں سہولیات اتنی زیادہ نہیں تھی، لہٰذا یہ آرام کرنے بھی نہیں جاتے تھے اور وہیں پہ ریسٹ کر لیتے تھے اور وہیں پہ گر جاتے۔ یہ ہسپتالوں میں اپنی کرسیوں پہ ہی سو جاتے۔ چینی قوم، میڈیکل ٹیمز اور قیادت نے عزم، ہمت اور اتحاد سے اس وبا کو شکست دے دی۔ آج ہمارے ملک پاکستان میں کووڈ-19 کی خبروں میں افراتفری پھیلا دیا۔ لوگ اناج اکٹھا کر رہے ہیں۔ حکومت صوبوں میں مختلف طرح سے لاک ڈاؤن کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ چین سے آنے والی امداد پر کوئی ایک صوبہ قابض ہونے کی کوشش کرتا ہے اور دوسرا اپنا حق مانگ رہا ہے۔ عوام کا طرز زندگی دیکھا جائے تو وہ افسوس کن ہے۔ تاجروں کا طرز زندگی دیکھا جائے تو وہ افسوس کن ہے۔ میڈیکل سٹورز کے اوپر ماسک تک نہیں مل رہے، اور مل رہے ہیں تو 10 روپے والا ماسک 50 روپے میں مل رہا ہے۔ وسیعت قوم، ہمیں یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے، مل کر چلنے کی ضرورت ہے اور سینٹر سے فیصلے ہونے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم منقسم رہے اور ایک دوسرے پر الزام دھرتے رہے تو ہم اسی مین ٹارگٹ سے ہٹ جائیں گے جس کی وجہ سے چینی قوم نے اس وبا کے اوپر قابو پایا، اور وہ ہے یونٹی، وہ ہے ڈسپلن، اور وہ ہے لگن، اور وہ ہے جیت جانے کا جذبہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس وبا سے محفوظ رکھے اور قوم اور ملک اور حکومت کو مل کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا چینل، لائک کریں ویڈیوز اور شیئر کیے۔